وادی شام سے ہو کر جو ہوا آتی ہے، کسی معصوم ماں کے رونے کی صدا آتی ہے، کسی معصوم ماں کے رونے کی صدا آتی ہے۔ کیا یتیمہ کوئی روتی ہے پدر کے غم میں؟ کیا یتیمہ کوئی روتی ہے پدر کے غم میں؟ قید خانے سے جو آواز بکا آتی ہے، قید خانے سے جو آواز بکا آتی ہے۔ وادی شام سے ہو کر جو ہوا آتی ہے، سر شبیر سے سجاد نے یہ رو کے کہا، سر شبیر سے سجاد نے یہ رو کے کہا، پھوپھی اماں کے کھلے سر سے حیا آتی ہے، پھوپھی اماں کے کھلے سر سے حیا آتی ہے، پرسہ شبیر کا لینے کے لیے مجلس میں، پرسہ شبیر کا لینے کے لیے مجلس میں، ایک ماں ہے جو سرے فرش عزا آتی ہے، ایک ماں ہے جو سرے فرش عزا آتی ہے، خون ابا سے دلاور کا اثر ہے یہ سہیل، خون ابا سے دلاور کا اثر ہے یہ سہیل، خاک مقتل سے جو خوشبو وفا آتی ہے، خاک مقتل سے جو خوشبو وفا آتی ہے، وادی شام سے ہو کر جو ہوا آتی ہے، کسی معصوم ماں کے رونے کی صدا آتی ہے۔ اللہم صلی علی اجازت ہو سکا نعرہ سلوات۔
ایک نعرہ صلوات بھیجیے آپ۔ مجلس میں آتے ہیں اس جا پر ہر ایک عرشے مقام آتے ہیں، اس جا پر ہر ایک عرشے مقام آتے ہیں، آنکھوں میں بٹھاؤں یا رکھوں دل میں نے، آنکھوں میں بٹھاؤں یا رکھوں دل میں انہیں، شرکت میں یہاں 12 امام آتے ہیں، شرکت میں یہاں 12 ایک نعرہ صلوات اور بھیجیں گے آپ کہ دل میں حسرت ہے شبیر کا غم ساتھ رہے، دل میں حسرت ہے شبیر کا غم ساتھ رہے، جب زہر میں جاؤں یہ بھرم ساتھ رہے، ہاتھوں سے پڑے دل پر جو پنجے کا نشان، ہاتھوں سے پڑے دل پر جو پنجے کا نشان، جب قبر میں جاؤں یہ علم ساتھ رہے، جب قبر میں جاؤں یہ علم ساتھ رہے۔ ایک نعرہ صلوات اور کہ جیتے ہیں تو ایک روز رحلت ہوگی، جیتے ہیں تو ایک روز رحلت ہوگی، جیتے ہیں تو ایک روز رحلت ہوگی، آنکھیں ہیں تو آقا کی زیارت ہوگی، آنکھیں ہیں تو آقا کی زیارت ہوگی، وہ ہم وہ نکیرین وہ کرسی پہ عادی، وہ ہم وہ نکیرین وہ کرسی پہ عادی، تربت میں عجب مزے کی صحبت ہوگی، تربت میں عجب مزے کی صحبت ہوگی۔ ایک نعرہ صلوات ہے۔ بلندر صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ حضرات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید حسین عباس آبدی ابن سید احمد علی آبدی صاحب مرحوم کے روح کو ایثار فرمائیں۔ مل جل کر بلندر صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ آئیے حضرات، اس سے قبل کہ اس مجلس کی پیشخانی کے لیے محترم جناب وقار سلطان پوری صاحب کو آواز دوں، مرحوم کے اس حال کے لیے چند مصرے حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا، اور دعا کرتا ہوں کہ میرا مولا پڑھے گئے اشعار کا ثواب کفن کرب و بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر، سر مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریا، تبرک خواب میں آئیں جناب سیدہ لے کر، سر مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریا، تبرک خواب میں آئیں جناب سیدہ لے کر۔ اور حضرات ایک مطلع 2-3 شعر سناؤں، ایک مطلع وہ سنا دوں کہ جب مرحوم کا انتقال ہوا تو آپ کے انتقال کے بعد ایک اسٹیٹس آپ کی فوٹو کے ساتھ ایک شعر لگایا گیا تھا، وہ شعر حاضر کرتا ہوں، سنیں کہ حالانکہ کہا گیا تھا کسے کیا خبر تھی کہ مطلب مرحوم کے لیے ہی منسوب ہو جائے گا، اور میں خود اپنا یہ شعر مرحوم کی روح سے منسوب کرتا ہوں اور اس کا مکمل ثواب مرحوم کی روح کو پہنچے۔ حاضر کرتا ہوں، سن لیں آپ کہ دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو، دیکھیے گا، حاضر کرتا ہوں، دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے مر جانے دو، دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو،
مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے مر جانے دو، تو اب زلیخا نہیں یوسف کی کٹے گی انگلی، اب زلیخا نہیں یوسف کی کٹے گی انگلی، اپنے رہوار سے اکبر کو اتر جانے دو، اب زلیخا نہیں یوسف کی کٹے گی انگلی، اب زلیخا نہیں یوسف کی کٹے گی انگلی، اپنے رہوار سے اکبر کو اتر جانے دو۔ شعر حاضر کرتا ہوں سنیں، اپنے رہوار سے اکبر کو اتر جانے دو، تو اس کو کرنا ہے ابھی سینہ اکبر کا طواف، اس کو کرنا ہے ابھی سینہ اکبر کا طواف، صبر ایوب کو مقتل سے گزر جانے دو، اس کو کرنا ہے ابھی سینہ اکبر کا طواف، اس کو کرنا ہے ابھی سینہ اکبر کا طواف، صبر ایوب کو مقتل سے گزر جانے دو۔ اور یہ شعر بھی سماعت کریں کہ دیکھ کر کرب و بلا دور سے بولی جنت، دور سے دیکھے گا، ملاحظہ کیجئے گا، دیکھ کر کرب و بلا دور سے بولی جنت، مجھ کو کچھ دیر ذرا اور سنور جانے دو، دیکھ کر کرب و بلا دور سے بولی جنت، دیکھ کر کرب و بلا دور سے بولی جنت، مجھ کو کچھ دیر ذرا اور سنور جانے دو۔ اور اس منقبت کا ماحصل شعر سناتا ہوں کہ دیکھ کر کرب و بلا دور سے بولی جنت، مجھ کو کچھ دیر ذرا اور سنور جانے دو، جان جائیں گے کہ آخر ید بیضا کیا ہے، دیکھیں جان جائیں گے کہ آخر ید بیضا کیا ہے، مشق پر حضرت موسیٰ کی نظر جانے دو، جان جائیں گے کہ آخر ید بیضا کیا ہے، جان جائیں گے کہ آخر ید بیضا کیا ہے، مشق پر حضرت موسیٰ کی نظر جانے دو۔ حاضر کرتا ہوں کہ مشق پر حضرت موسیٰ کی نظر جانے دو، اپنے رہوار سے اکبر کو اتر جانے دو، کہ اپنے رہوار سے اکبر کو اتر جانے دو، جان جائیں گے کہ آخر ید بیضا کیا ہے، مشق پر حضرت موسیٰ کی نظر جانے دو۔ اس کو زینب کا سلام آیا کہ جس ماں نے کہا، اس کو زینب کا سلام آیا کہ جس ماں نے کہا، لے لو اولاد سوئے شاہ مگر جانے دو، اس کو زینب کا سلام آیا کہ جس ماں نے کہا، لے لو اولاد سوئے شاہ مگر جانے دو۔ ہاجرہ آئیں گی لیلا کو سلامی دینے، ہاجرہ آئیں گی لیلا کو سلامی دینے، جس طرف موت ہے اکبر کو ادھر جانے دو، ہاجرہ آئیں گی لیلا کو سلامی دینے، جس طرف موت ہے اکبر کو ادھر جانے دو۔ آئیے حضرات میں گزارش گزار ہوں محترم عزت مآب جناب وقار سلطان پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، مل جل کر کے آپ حضرات بآواز بلند صلوات۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار اور سورہ الحمد کی تلاوت فرما کے اور سورہ اخلاص کی مرحوم حسین عباس صاحب عابدی مرحوم کی بہت اختصار سے چند اشعار چونکہ قبلہ 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں سورہ خاص۔ عزائے شاہ سے عزائے شاہ سے شہرت ہے آسمان
آسمانوں میں عزائے شاہ سے شہرت ہے آسمانوں میں سلا دیا ہے غم شہ نے زندگی بھر کا سلا دیا ہے غم شہ نے زندگی بھر کا تجھے حسین نے بخشا شرف حسین عباس تجھے حسین نے بخشا شرف حسین عباس در جناں پر لکھا ہے پتہ تیرے گھر کا در جناں پر تجھے حسین نے بخشا شرف حسین عباس در جناں پر لکھا ہے پتہ تیرے گھر کا در جناں پر صلوات پڑھے محمد والے چار مصرع اور ملاحظہ فرمائیں بطور خاص مفلسی لے اگر امتحان خاص طور سے مفلسی لے اگر امتحان پھر بھی مجلس بپا کیجئے کچھ نہ ہو تو بنام حسین کچھ نہ ہو تو بنام حسین صرف پانی پلا دیجئے صرف پانی پلا دیجئے صرف پانی پلا دیجئے ایک صلوات ارشاد فرمائیں حضرات ایک مطلب دو شعر اور ملاحظہ فرمائیں حکم ہے مرحوم کے لیے ایک ایصال ثواب کے طور پر میں ایک مطلب دو شعر اور پیش کروں ملاحظہ فرمائیں مجھے معلوم ہے کہ مرحوم بہت ہی محب اہل بیت اور بہت ہی مرد مومن تھی میری بھی ملاقات بہت اچھی خاصی تھی میں رنکو بھائی کو اور ان کے پورے خانوادے کی خدمت میں اس عظیم سانحے پہ تعزیت پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم ان کے درجات کو عالی فرمائے اور جوار معصومین میں ان کو جگہ ملے ایک مطلب دو شعر ملاحظہ فرمائیں میری لحد میں سارا اساسا وفا کا ہے میری لحد میں سارا اساسا وفا کا ہے بندے کفن نجف کا کفن کربلا کا ہے
کفن نجف کا، کفن کربلا کا ہے، میرے غریب خانے میں ٹھہری ہے برکتیں، میرے غریب خانے میں ٹھہری ہے برکتیں، یہ سب کمال صرف حدیث کسا کا ہے، یہ سب کمال صرف میرے غریب خانے میں ٹھہری ہے برکتیں، یہ سب کمال صرف حدیث کسا کا ہے، یہ سب کمال صرف. یہ بھی شعر دیکھیے گا خاص طور سے، شہزادی کے حق کی بات ہے، مراد فرمائیے کہ قبل ظہور دونوں علاقوں کو چھوڑ دو، قبلہ خاص طور قبل ظہور دونوں علاقوں کو چھوڑ دو، زمزم ہے ہاجرہ کا فدق فاطمہ کا ہے، زمزم ہے ہاجرہ کا. صلوات اللہ محمد وعلی آخر کلام میں ایک مطلب 2-3 شعر اور ملاحظہ فرما لیں بطور خاص. ایک باواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. ملاحظہ فرمائیں. صحت کے لیے یوں بھی دعا مانگ کے دیکھو، خاص طور سے جو حالات چل رہے ہیں، صحت کے لیے یوں بھی دعا مانگ کے دیکھو، بیمار کے صدقے میں شفا مانگ کے دیکھو، بیمار کے صدقے میں. یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں. سانسوں کے اکھڑنے کی دوا مانگ کے دیکھو، سانسوں کے اکھڑنے کی دوا مانگ کے دیکھو، عباس کے پرچم کی ہوا مانگ کے دیکھو، عباس کے پرچم کی. ایک صلوات پڑھے محمد والی. 2-3 شعر. راسائگی ہے حال میں مولا کی غلامی، راسائگی ہے حال میں مولا کی غلامی،
کمبر سے سلیقہ تو ذرا مانگ کے دیکھو، کمبر سے سلیقہ تو ظالم کو رلانا کوئی دشوار نہیں ہے، ظالم کو رلانا کوئی دشوار نہیں ہے، اصغر سے تبسم کی عطا مانگ کے دیکھو، اصغر سے تبسم کی، سورج بھی پلٹ آئے، نمازیں بھی ادا ہوں، قبلہ خاص، سورج بھی پلٹ آئے، نمازیں بھی ادا ہوں، حیدر کے وسیلے سے دعا مانگ کے دیکھو، حیدر کے وسیلے سے، صرف 2 شعر ہے مولانا کیے گا، دنیا کے غموں سے تمہیں مل جائے گی فرصت، اس مجلس کے حوالے سے دعا کیے، دنیا کے غموں سے تمہیں مل جائے گی فرصت، توفیق غم کرب و بلا مانگ کے دیکھو، توفیق غم کرب، سب کچھ تمہیں مل جائے گا اے مانگنے والو، عباس کی چوکھٹ پا ذرا مانگ کے دیکھو، عباس کی چوکھٹ پا، آخری شعر اپنی ماں اور بہنوں کے نام ملاحظہ فرمائیں، سر سے نہ ہٹے گا کبھی آنچل میری بہنوں، سر سے نہ ہٹے گا کبھی آنچل میری بہنوں، زینب کے تصدق میں ردا مانگ کے دیکھو، زینب کے تصدق میں، حضرات چونکہ لاک ڈاؤن بھی ہے اور میں ہمارے محترم جناب شبروز کانپوری صاحب تشریف لے آئے ہیں، تو میں بس بہت اختصار کے ساتھ میں گزار ہوں محترم جناب شبروز کانپوری صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں، مل جل کر عظمت محمد والے محمد پہ بلند تر صلوات پڑھیں۔ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں طرف حضرات، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، وہ مولانا ہاشم تبریز صاحب کا حکم تھا اس لیے میں حاضر ہو گیا۔ سماعت فرما لیں 4 مصرے، چونکہ ایک مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ فرش مجلس پا عقیدہ ہے عزاداروں کا، مادر حضرت
شبیر یہی آتی ہے، منتقل ہوتے ہیں بس خلد میں، اپنے گھر سے حق پرستوں کو کبھی موت نہیں آتی ہے، حق پرستوں کو کبھی موت نہیں آتی ہے۔ بہت جلدی ایک مطلع 4 شعر سماعت فرما لیں، اس کے بعد احمد تمام۔ کچھ لوگ ذکر کرب و بلا کے خلاف ہیں، کچھ لوگ ذکر کرب و بلا کے خلاف ہیں، کیسے مریض ہیں جو دوا کے خلاف ہیں، کیسے مریض ہیں جو دوا کے خلاف ہیں، انگلی اٹھا رہے ہیں عزائے حسین پہ، کیوں سانس لینے والے ہوا کے خلاف ہیں، کیوں سانس لینے والے ہوا کے خلاف ہیں۔ اس مصرعے میں شریک ہو جائیے گا بطور خاص۔ قرآن رٹ کے بھی انہیں کچھ فائدہ نہیں، قرآن رٹ کے بھی انہیں کچھ فائدہ نہیں، دنیا میں جو بھی نقطہ با کے خلاف ہیں، دنیا میں جو بھی نقطہ با کے خلاف ہیں۔ آخری شعر زحمت تمام بطور خاص سماعت فرما لیں۔ ہم کو مٹانے والے بڑے بے وقوف ہیں، ہم کو مٹانے والے بڑے بے وقوف ہیں، کیونکہ وہ فاطمہ کی دعا کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ فاطمہ کی ایک بلند ترین سلوات پڑھ دیں۔ آئیے حضرات، میں اس سے قبل کہ سرکار کو آواز دوں، اس سے قبل ایک مطلع 2-3 شعر پڑھ دوں سرکار کے استقبال میں، سن لیں، اور یہ بھی مرحوم کے ایصال ثواب ہی کے لیے ہے۔ بس سماعت کر لیں کہ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جاں، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ وہ لیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے۔ دیکھیے نتیجہ، دیکھیے گا نتیجہ ملاحظہ کیجیے گا، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیماں کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے، تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، پسلیاں تھام کے زہرا نے دعا مانگی ہے۔ اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، پسلیاں تھام کے زہرا نے دعا مانگی ہے۔ اور فاطمہ زہرا نے اللہ سے نہ مانگا کچھ بھی، صرف محسن تیرے قاتل کی سزا مانگی ہے۔ شمس ممکن ہی نہیں میرا مرض دور نہ ہو، میں نے عباس کے روضے سے شفا مانگی ہے۔ آئیے حضرات
میں گزارش گزار ہوں بڑے ہی ادب و احترام سے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا شناب حیدر صاحب قبلہ کی خدمت اقدس میں کہ تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم حسین عباس عابدی ابن احمد علی عابدی کی روح کے ساتھ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اول العدد العبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقالہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفونا اجورکم یوم القیامہ. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. بزرگان قوم ملت، برادران ایمان، چند لفظ اپنے اس بھائی کے لیے جس کی آج سے غم کی مجلس ہے. بہرحال اس مجلس کو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں خطاب کروں. میں چاہتا تھا کوئی بھی اس مجلس کو پڑھے، اس لیے کہ میرے لیے یہ سخت منزل ہے اور ایک امتحان کی منزل ہے. بہرحال ذکر محمد و آل محمد ہے اور مرحوم کے حکم کے مطابق ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے
بہت ہی اختصار سے چند باتیں مجھے گزارش کرنا ہے۔ مرحوم کی زندگی کے لیے میں 2 فقرے کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی 14 سالہ زندگی میں، میرا ان کا ساتھ 14 سال کا ساتھ تھا، 2008 سے اور اب یہ 2021۔ اگر کوئی مجھ سے، میں ممبر سے بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اور مسجد ہے، خانہ خدا ہے، مجھ سے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ان کی خوبیاں کیا ہیں، تو اس 1400 سال کی جو ان کی حیات میرے سامنے رہی، اور مسلسل صبح و شام کی ان کی میری گفتگو فون پر رہے یا آمنے سامنے ملاقات پر، تو میں کافی کچھ لکھ سکتا ہوں۔ لیکن اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کرے کہ کوئی ایک ان کے یہاں کمی بتاؤ، تو میں ممبر سے بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اس میں کہیں پر بھی کوئی غلو نہیں ہے کہ میں ان کے اندر کوئی کمی نہیں بیان کر سکتا ہوں۔ میں نے نہیں دیکھی 14 سال میں۔ اس شخص نے اپنے لیے زندگی کم گزاری ہے، دوسروں کے لیے زندگی زیادہ گزاری ہے۔ ان کا عالم یہ تھا، خوش اخلاق، کبھی کسی سے بلند آواز سے بات نہیں کی ہے۔ میری آواز، اس لیے کہ لائیو بات جا رہی ہے، اگر کہیں ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتا۔ کبھی کسی سے 14 سال کی مدت حیات جو ہمارے ساتھ رہی ہے، کبھی بلند آواز سے کسی سے گفتگو نہیں کی، جس سے ملے خوشی سے ملے۔ مجھ سے بہت زیادہ ہمراز تھے، کبھی کبھی گفتگو ہوتی تھی تو کہتے تھے کوئی بات نہیں، اس کا کردار اس کے ساتھ ہے، ہمیں اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ ہم اچھائی کریں، اور میں آپ سے بار بار یہ ممبر سے سنتا رہتا ہوں، لہٰذا میں اسی پہ عمل کرتا ہوں۔ کبھی کسی کی دل شکنی اس شخص نے نہیں کی۔ بہترین دیندار، صاحب کردار، صاحب عمل، علماء دوست، 12 دن مسلسل، جو حضرات غازی پور جا چکے ہیں، مولانا جا چکے ہیں، وقار بھائی بھی جا چکے ہیں ہمارے، اور جو حضرات جا چکے ہیں درگاہ پر، وہ جانتے ہیں علماء کی خدمت کرنا، ہر زائر کی خدمت کرنا، شعراء کی خدمت کرنا، اور وہ جتنا خدمت کرتے رہتے تھے، اتنے ہی ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے رہتے تھے۔ اس لیے کہ میں وہاں پر مہمان کی حیثیت سے درگاہ پہ نہیں ہوتا ہوں، ایک میزبان کی حیثیت سے میں نے 14 سال سے مسلسل وہاں پر میں خدمت انجام دے رہا ہوں اور ذکر مولا کر رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے گا کہ وہاں پر صبح 7 یا 8 بجے مجلس شروع ہو جاتی ایام اعظام میں، اور رات میں 12 بجے تمام ہوتی ہے، جس کے قبلہ بھی شاہد ہیں۔ وہ شخص سارے علماء کو کھانا کھلانا، اس لیے کہ 4، 5، 6 جتنے بھی علماء جن کو بہرحال وہاں توفیق ہے، اور جو پہنچ سکتا مولا جس کے لیے تائید کر دیں، جو وہاں پر پہنچتے رہے، اور مختلف علماء وہاں پر پہنچے، سب کے لیے کھانا، جب جس نے کہا کھانا، پانی، چائے، اور جتنی وہ محنت اور مشقت کرتے تھے اور جتنی وہ تیمارداری کرتے تھے، اتنا ہی ان کے چہرے پر خوشی کے آثار۔ لیکن جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، اور 2-3 سال مولانا مسلسل رہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، اور میرے عمر کے تقاضے کے اعتبار سے یہ کہتے تھے کہ رات کی مجلس اب جب میں ہوں تو میں پڑھ لوں گا، لیکن میں نے مسلسل رات کی مجلس سے 12-1 بجے تک وہاں پر پڑھی، اس لیے کہ جو میزبان، جو ہمارے مہمان ذاکرین ہوتے تھے، تو میں کوشش یہ کرتا تھا کہ وہ دن میں پڑھ لیں، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، رات کی مجلس سے ہم پڑھ لیں گے۔ تو جب میں آتا تھا 12 بجے یا 1 بجے، تو اس کے بعد وہ کھانا کھاتے تھے میرے ساتھ۔ میں کہتا تھا آپ کھانا کھا لیجئے، کیوں نہیں کھاتے؟ کہا جب تک میرے بھائی نے کھانا نہیں کھایا میں کیسے کھانا کھا سکتا ہوں۔ ایک ایک ذاکر کو کھلا کر، ایک ایک خطیب کو کھلا کر، ایک ایک عالم کو کھلا کر، عزیزان گرامی وہ شخص کی کتنی خوبیاں ہیں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بس ایک جملہ کہوں، انسان اگر چاہتا ہے کہ اچھی زندگی گزارے، تو میں نے اپنی 40 سالہ اس روحانی زندگی میں جو تعلیم حاصل کی ہے، اس کے حوالے سے میں ایک فقرہ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے آیت اللہ دست غیب کو بہت زیادہ پڑھا ہے۔ میں ایک فقرہ کہہ سکتا ہوں بہت اعتماد سے، قرآن اور حدیث کے سائے میں 2 ہی چیزیں ہیں جو انسان کے کام آنے والی ہیں اور انسان کو راہ مستقیم پر پہنچا سکتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک احکام الہیہ کی انجام دہی اور ایک حقوق الناس کی انجام دہی۔ استاد محترم آیت اللہ جواد عاملی، ان کے درس تفسیر میں انہوں نے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا
کہا یہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہم دھائیوں پر مشتمل نماز میں کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کبھی اس کی طرف توجہ دی ہے؟ یہ کوئی روڈ نہیں ہے، کوئی سڑکیں نہیں ہیں، کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ سیدھا بنا ہوا ہے اور ہمیں اس کے اوپر چلے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ ایک طرف احکام الہیہ ہیں، دوسری طرف حقوق بندگان ہیں، ان دونوں کے درمیان سے گزرنا ہے، نہ اللہ ناراض ہو نہ اس کے بندے ناراض ہو۔ جو اس طرح سے زندگی گزار لے، جو اس طرح سے زندگی گزار لے، بس سمجھ لو وہی صراط مستقیم پر ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے بر محمد و آل محمد پر۔ بس میں جلدی اپنی بات کو، اس لیے مختصر سا موضوع ہے، وقت بھی اور حالات اور زمان و مکان کے اعتبار سے بھی مجھے بہت زیادہ طول نہیں دینا۔ ایک مختصر سی بات، فضائل آپ ماشاءاللہ ہمارے شورائے کرام سے سن چکے ہیں، اور میں بھی بہرحال اہل بیت ہی کے سائے میں جو بھی گفتگو کروں گا انہی کے اقوال کے تحت ہوگی، لیکن میں کچھ وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میرے نفس کے لیے ہیں، جو میرے برابر کے بھائیوں کے لیے ہیں، جو میرے جوانوں کے لیے ہیں، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم ہیں کہاں، کس جگہ ہیں۔ آج کے دور میں ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم کس صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں؟ پہلے زمانہ تھا کہ اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، یہ جوانی کی حدیں پار کرے گا، جوان ہوگا، ضعیفی میں آئے گا، اور ضعیفی میں جب آتا تھا تو اتنا موقع ملتا تھا کہ جیسے پرانے زمانے میں چراغ جلا کرتے تھے اور اس میں تیل ڈالا جاتا تھا، چراغ جلتے تھے، اور وہ جب تیل ختم ہو جاتا تھا تو کچھ دیر اس کی لو جلا کرتی تھی، بھڑکتا تھا، اور اس کے بعد وہ بجھتا تھا۔ اس دور کے لوگ اسی طرح سے تھے، لیکن آج میں بہت معذرت کے ساتھ، میرا سماج مجھے جملہ کہنے کے اوپر آمادہ کر رہا ہے، میرا ضمیر، میرا نفس یہ جملہ کہنے کے لیے آمادہ کر رہا ہے، ہم اس منزل عمل میں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں گناہ زیادہ ہو چکے ہیں، نیکیاں کم ہو چکی ہیں، جس کی بنیادیں یہ پیدا ہو گئی ہیں کہ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا دیا کب بجھ جائے۔ اس لیے کہ احادیث اہل بیت علیہ السلام ہے، اہل بیت علیہ السلام نے صریحاً فرمایا ہے جب گناہوں کی زیادتی ہوتی ہے تو موتیں زیادہ ہونے لگتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ بس میں مختصر سی گفتگو، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی 185 نمبر کی آیہ کریمہ ہے، پہلا فقرہ سب جانتے ہیں، ہر فرد کو یاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی نفس ایسا نہیں ہے کہ جو موت کا ذائقہ نہ چکھے۔ توجہ دیجئے گا، ہر نفس، جو نفس ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو جب موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تمہید سے گزرنے کے لیے، باب معرفت کا فقرہ ہے، اس ذائقے کو بتائے گا کون؟ توجہ دیجئے گا، اس ذائقے کو بتائے گا کون؟ اس لیے کہ جس نے اس کا ذائقہ چکھ لیا اب وہ اس لائق رہا نہیں جو بتا سکے۔ توجہ دیجئے گا، ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب قرآن کو مانو تو ساتھ میں اہل بیت کو بھی مانو، اس لیے کہ قرآن بغیر اہل بیت کے اپنی تفسیر بیان کر ہی نہیں سکتا ہے، اپنے معنی و مفاہیم بیان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ کون بتائے دنیا میں آدم سے لے کے آج تک؟ مجھے بتا دیجئے کون ہے جس نے کہا ہو کہ موت کا ذائقہ یہ ہے؟ توجہ دیجئے گا، کوئی ہے کائنات کے اندر جو ہمیں یہ بتائے کہ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی اگر کوئی بتا سکتا ہے، ہم کربلا کو اسی لیے یاد کرتے ہیں کہ ہر سوال کا جواب کربلا دیتی ہے، ہر سوال کا جواب کربلا دیتی ہے۔ کربلا میں آئیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے۔ ایک چچا اپنے بھتیجے سے معلوم کر رہا ہے، اے میرے لال یہ بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسے ہے؟ تو جناب قاسم کہتے ہیں اے چچا جان، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ توجہ دیجئے گا، یعنی موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن یہ ہے کب؟ توجہ دیجئے گا، جناب قاسم نے موت کا ذائقہ تو بتا دیا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، لیکن یہ ذائقہ کب اس منزل پر آتا ہے، کب یہ شہد بن جاتا ہے، کب یہ عسل بن جاتا ہے، کب یہ شیری بن جاتا ہے؟ تو اس کا جواب دیا حضرت علی اکبر علیہ السلام نے۔
توجہ دیجئے گا کب کہ جب امام حسین اپنے خیمے کے در پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، غنودگی کے آثار نمایاں ہوئے، کچھ دیر کے لیے امام حسین کو غنودگی طاری ہوئی، اور اب جیسے ہی آنکھ کھلی تو زبان پر فقرہ آیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت علی اکبر نے جیسے ہی یہ سنا تو فوراً آواز دی، ہے میرے بابا یہ بتائیے یہ استرجاع کیوں آپ کی زبان پر جاری ہوئی ہے؟ کہا میرے لال جب میں غنودگی میں تھا تو میں نے ایک آواز کو سنا جو کہہ رہی تھی کہ یہ قافلہ جدھر جا رہا ہے موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ توجہ دیجئے گا، بعض علماء نے لکھا کہا یہ موت کی طرف قافلہ جا رہا ہے۔ توجہ دیجئے گا، علماء مقاتل کے فکر ہے کہ یہ موت کی طرف قافلہ جا رہا ہے۔ جناب علی اکبر آواز دیتے ہیں، بابا ذرا اتنا بتائیے ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ توجہ دیجئے گا، بہت بڑا سوال ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ شبیہ رسول کون کر رہا ہے جو کردار اور صورت و سیرت میں مشابہ پیغمبر اکرم ہے، کوئی معمولی نہیں ہے۔ توجہ دیجئے گا، سوال کرتے ہیں کیا بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے آواز دی، بیٹا اگر ہم حق پر نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے آواز دی، بابا پھر کوئی فکر نہیں ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ توجہ دیجئے گا، تو جناب علی اکبر نے بتا دیا موت وہی شیری ہے جو حق کے ساتھ آئے۔ صلوات بے جبر محمد و آل محمد پر۔ توجہ دیجئے گا، میں تمہید سے گزرنا چاہتا ہوں، کسی منزل تک پہنچنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم آواز ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تَوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور صرف مکمل بدلہ روز قیامت انسان کو دیا جائے گا اس کے عمل کا۔ یہ دنیا میں پروردگار دے رہا ہے لیکن مکمل بدلہ کہا قیامت کے دن تمہارے بہترین اعمال کا بہترین بدلہ اور مکمل بدلہ۔ توجہ دیجئے، کہاں کب دیا جائے گا؟ روزہ قیامت دیا جائے گا۔ اب جب روزہ قیامت دیا جائے گا تو پروردگار پھر آواز دیتا ہے، یہاں پر جملہ معترضہ ہے جو آیہ کریمہ میں ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پس وہ جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا پس وہی کامیاب ہے۔ توجہ دیجئے گا، کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچ جائے جنت میں داخل ہو جائے وہ کامیاب ہے۔ توجہ دیجئے گا، تو اس فقرے سے کوئی انسان ایسا ہے جو انجان ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان جانتا ہے۔ میں دو آیتیں اور سنانا چاہتا ہوں اور ایک سوال اور اس کی تشریح اور بس منزل کو تمام کرتا ہوں۔ توجہ دیجئے گا، پھر قرآن کریم آواز دے رہا ہے، وَأَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم جہاں پر بھی ہوگے موت تمہیں آ کر اپنی آغوش میں لے لے گی۔ توجہ دیجئے گا، موت تمہیں آ کر اپنی آغوش میں لے لے گی، چاہے کتنے ہی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ۔ توجہ دیجئے گا، آپ کہیں بھی ہوں موت آ کر لے لے گی۔ بہت مشہور روایت ہے اور یہ کئی طریقے سے بیان ہوئی ہے کہ جناب سلیمان کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، میں نے گفتگو ہے، نبی اللہ کی خدمت میں پہنچا ہے، زیارت کے لیے پہنچا ہے یا اپنے کسی سوال کے لیے پہنچا ہے، اتنے میں حضرت عزرائیل، حضرت ملک الموت پہنچ گئے۔ جب حضرت ملک الموت پہنچے تو انہوں نے گھور کے دیکھنا شروع کیا۔ توجہ دیجئے گا، اس آیت کی تفسیر کے لیے میں اس روایت کا سہارا لینا چاہتا ہوں، زیادہ طول نہیں دینا چاہتا۔ جیسے ہی گھور کر دیکھنا شروع کیا حضرت ملک الموت نے تو اس شخص نے دیکھا کہ مجھے ہی دیکھے جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد ملک الموت چلے گئے۔ ملک الموت جو بھی نبی اللہ سے گفتگو کرنا تھی وہاں سے چلے گئے۔ جب چلے جاتے ہیں تو اب اس شخص نے کہا کہ یہ شخص مجھے گھور گھور کر بہت دیکھ رہا تھا، یا نبی اللہ کیا بات ہے، یہ کون تھا؟ کہا یہ ملک الموت۔ بس یہی سنا کہ ملک الموت، کہا ملک الموت، کہاں ہاں، کہا تو مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ میری روح قبض کر لے گا، لہٰذا آپ مجھے ایسا کریے کہ یہاں سے ہندوستان بھیج دیجئے۔ جناب سلیمان کی ہواؤں پر حکومت دیا، وہ ہندوستان آ گئے۔ اس کے چند لمحے بعد یا جتنی دیر بعد بھی روایت بتاتی کہ حضرت عزرائیل، حضرت ملک الموت پھر بارگاہ نبوت میں پہنچے، اور جب پہنچے تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے پوچھا کہ بھئی تم اسے گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے؟
کہا یا نبی اللہ میں اس لیے گھور کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے حکم تھا کہ اس کی ہندوستان میں روح قبض کی جائے، وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا یہ اتنی جلدی وہاں پر پہنچے گا کیسے۔ توجہ دیجیے گا، وہ موت سے بچنا چاہ رہا تھا لیکن موت اسے خود اپنی آغوش میں لے کر چلی آئی۔ توجہ دیجیے گا، تو عزیزان گرامی کوئی موت سے بچ نہیں سکتا ہے، موت سے کبھی مفن نہیں ہے، لیکن شرط محبت یہ ہے موت سے وہی ڈرتا ہے کہ جس کا مستقبل، جس کا ماضی صحیح نہیں ہوتا ہے، جس کا ماضی صحیح نہیں ہوگا وہ موت سے دنیا میں بھی ڈرتا ہے۔ توجہ دیجیے گا، اور روز حشر بھی ڈرتا ہے۔ یہی بنیاد ہے کہ قرآن کریم نے آواز دی ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو، توجہ دیجیے گا، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ عزیزان گرامی یہ حکم کس کے لیے ہے؟ کہا اگر تم سچے مومن ہو تو تم موت کی تمنا کرو۔ اپنے کو مومن کہہ رہے ہو، اللہ والا کہہ رہے ہو، رسول والا کہہ رہے ہو، اہل بیت والا کہہ رہے ہو، دیندار والا کہہ رہے ہو، تو اپنی موت کی تمنا کرو۔ توجہ دیجیے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت خدا تب ثابت ہوتی ہے جب انسان موت کی تمنا کرے۔ توجہ دیجیے گا، میرا جملہ میں عزیزان گرامی صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہے، میں جلدی جلدی اپنی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ولایت خدا تب ثابت ہوتی ہے جب انسان موت کی تمنا کرے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ کتنا اپنے رب کا ماننے والا ہے، یہ کتنا اپنے خدا سے محبت کرنے والا ہے، یہ کتنا اپنے انبیاء مرسلین اور اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے جب وہ انسان موت کی تمنا کرے۔ لیکن پھر سورہ جمعہ کی آیتیں آواز دیتی ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جن کا ماضی صحیح نہیں ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ارے یہ اپنے ماضی کو جانتے ہیں، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ توجہ دیجیے گا، تو موت کی تمنا وہی کرتا ہے جسے اپنے ایمان پر یقین ہو، اپنے عمل پر یقین ہو۔ اور اگر یہ دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں آ کر دیکھ لیجئے۔ کربلا کے میدان میں ہر فرد ہے جو یہ کہہ رہا ہے پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا، یعنی اپنے اعمال پر اور عقیدے پر اتنا اعتبار ہے کہ ہم وہ ہیں جو کامیاب ہیں۔ توجہ دیجیے گا، ہم وہ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب زندگی اسی کو کہا جاتا ہے کہ جب رب کریم کی بارگاہ میں انسان کامیاب چلا جائے۔ توجہ دیجیے گا، جب رب کریم کی بارگاہ میں انسان کامیاب چلا جائے۔ میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، اب ایام ہیں شبائے قدر کے، مولا کائنات نے کب اپنی کامیابی کا اعلان کیا؟ توجہ دیجیے، خاص کر خصوصاً میرے جوان، میرے دوست، میرے احباب، میرے ساتھی، میرے برابر کے بزرگوں سے میں دعا چاہتا ہوں اور اصلاح کا طالب ہوں۔ مولا کائنات نے اپنی کامیابی کا اعلان کب کیا ہے؟ جب سر پہ ضربت لگی تو آواز دی فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ جب 13 رجب کو علی اس دنیا میں آئے اور خانہ کعبہ میں آئے تو نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، چاروں کتابوں کی تلاوت تو کی لیکن اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ 13 برس میں دعوت ذوالعشیرہ میں ناصر رسول بن گئے، کامیابی کا اعلان نہیں کیا، جنگ فتح کرتے رہے، شب ہجرت رسول پر اپنی جان قربان کر دی، نفس رب کریم نے خرید لیا، کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ منتہا کہ جہاں پورا دین جس کے اوپر ٹکا ہوا ہے، جسے غدیر کہا جاتا ہے، توجہ دیجیے گا، جسے غدیر کہا جاتا ہے، علی کی مولائیت کا اعلان ہو گیا، لیکن مولا نے یہ نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا۔ توجہ دیجیے گا، میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔ کب فرمایا؟ جب سر پہ ضربت لگی اور صرف 3 دن باقی ہیں زندگی کے، اس سے زیادہ نہیں ہیں، اور اعلان کر رہے ہیں کہ یہی وہ ضربت ہے کہ جس کی وجہ سے میں بارگاہ خداوندی میں پہنچوں گا۔ توجہ دیجیے گا، یعنی جب میرے مولا کے پاس اب زندگی کا زیادہ وقت نہیں ہے، آخری وقت میں کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ علی نے بچپنے میں نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، جوانی میں نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، جنگ فتح کی نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، ولایت کا اعلان ہو گیا نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کب کہا؟ جب سر پہ ضربت لگی اور اب یہ یقین ہے کہ
بارگاہ خداوندی میں جانا ہے۔ اے میرے مولا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا میں اپنے چاہنے والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، دنیا میں کامیاب زندگی گزارنا آسان ہے، اس کی بارگاہ میں کامیاب چلے جانا اسی کو کامیابی کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجنا پر محمد و آل محمد پر، اس کی بارگاہ میں کامیاب۔ اس رب کریم کی بارگاہ میں انسان کامیاب چلا جائے۔ وہ رب کریم آواز ہے، تم جہاں ہوگے موت تمہیں وہیں پر لے لے گی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسے موت آنا کہاں ہے۔ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ موت کہاں آنا ہے۔ ہم آئے ہیں لکھنؤ، پتہ نہیں، آ تو گئے ہیں، جائیں یا لے جائے جائیں یقین ہے نہیں ہے۔ ممبر تک آ گئے ہیں، توجہ دیجئے گا، ممبر سے پر آنا یہاں تک آ گئے، نہیں معلوم اتریں گے یا اتارے جائیں گے، کسی کو نہیں معلوم۔ ہم یہاں آئے ہیں، پتہ نہیں جائیں گے یا لے جائے جائیں گے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی کو یقین نہیں کب آنا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن ہاں اس بات کا سب کو یقین ہے کہ موت آنا ہے۔ کہیں پر کوئی اس میں کسی مذہب میں، کسی قوم میں کہیں پر کوئی اختلاف کسی اعتبار سے نہیں ہے، کسی روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن میں کسی بھی انسان سے معلوم کریے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو کہ موت آنا ہے، کہے گا ہاں موت آنا ہے۔ موت کا سب کو یقین ہے کہ موت آنا ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جب دنیا کا ہر انسان یہ کہہ رہا ہے کہ موت آنا ہے، تو میں اپنے ضمیر سے اور اپنے جوانوں کے ذہنوں کو اجاگر کرنے کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ جب ہمیں یقین ہے کہ موت آنا ہے اور ہمیں اس کی بارگاہ میں جانا ہے، تو یہ بتائیے کہ ہم نے انتظام کیا کیا ہے؟ جس زمانے میں، جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، نہیں معلوم کون کس ٹائم جائے، کس وقت جائے، تو آیا ہم نے کوئی تیاری کی ہے اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے؟ عزیزان گرامی، اگر ہم نے اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیاری نہیں کی ہے تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ جب ہمیں یقین ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جائیں گے، توجہ دیجیے گا، تو ہمیں تیاری کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میں بہت ہی معذرت کے ساتھ، میرا جملہ اگر سخت ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن کہنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یہ ہمارا سماج، یہ ہمارا معاشرہ، یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر یقین نہیں ہے۔ توجہ دیجیے گا، اس کے اوپر یقین نہیں ہے، لیکن موت کے اوپر پھر بھی سب کو یقین ہے۔ لیکن جب معلوم ہے کہ موت پر یقین ہے، جانا ہے اس کی بارگاہ میں، ایک فقرہ ہے احادیث کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے، توجہ دیجیے گا، شاید مولا کا اشارہ اس طرف ہو، انسان نے کیا آمادگی کی ہے، کون کتنا آمادہ ہے رب کریم کی بارگاہ میں جانے کے لیے؟ میں نہیں جانتا میں کتنا آمادہ ہوں، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں۔ توجہ دیجیے گا، ہر انسان اپنے بارے میں جان رہا ہے کہ وہ کتنا آمادہ ہے، لیکن مولا نہج البلاغہ میں آواز دے رہے ہیں کہ یہ انسان اگر اس دنیا میں ہے کچھ آمادگی نہ کرے تو اسے کم سے کم ان سوالوں کی طرح متوجہ ہونا چاہیے۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا فرماتے ہیں، قال الناس ما ترکا، لوگ جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو لوگ کہیں گے کہ اس نے چھوڑا کیا ہے، یہ ہے یہ نہیں ہے، لوگ یہ پوچھیں گے اس نے چھوڑا کیا ہے۔ اور جب انسان ہم قبر میں پہنچیں گے تو ملائکہ کہیں گے کیا؟ مولا کا فکر ہے، قالت الملائکۃ ما تقدم، ملائکہ اس میت سے کہیں گے کہ تو لایا کیا ہے۔ توجہ دیجیے گا، یہاں والے کیا سوال کریں گے؟ چھوڑ کر کیا گیا ہے؟ وہاں سوال کیا جائے گا کہ لایا کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں کی زندگی یہاں کے ساتھ ہے، اصل زندگی وہاں کی ہے۔ تو جب اصل زندگی وہاں کی ہے تو وہاں کے لیے سامان مہیا کرنا ہے۔ جس نے وہاں کے لیے سامان مہیا کر لیا وہ عاقل بھی ہے، دیندار بھی ہے۔ توجہ دیجیے گا، وہ عاقل بھی ہے، دیندار بھی ہے، اور جس نے اس کے لیے سامان مہیا نہیں کیا تو نہ وہ عاقل ہے نہ وہ دیندار ہے۔ میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، توجہ دیجیے گا، زیادہ طول نہیں دینا چاہتا۔ کم سے کم میرے مولا کیا فرما رہے ہیں کہ انسان، لوگ کہیں گے یہ چھوڑ کر کیا گیا ہے، ملائکہ پوچھیں گے یہ لایا کیا ہے۔
احادیث کے تحت یہ فقرہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ انسان نہ لے جائے تو کم سے کم توجہ دیجیے گا، کم سے کم اہل بیت کے ساتھ وفاداری لے جائے۔ کچھ نہ لے جا سکے تو اہل بیت کے ساتھ وفاداری، لفظ وفاداری توجہ دیجیے گا۔ صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہے، میں نے بہت اہم فقرہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ کچھ نہیں لے جا سکتے تو کم سے کم اہل بیت کے ساتھ وفاداری، کیا اس لیے کہ دنیا کے کسی شخص نے نہیں کہا کہ ہم بخشوا لیں گے، نہ کسی محدث نے، نہ کسی مورخ نے، نہ کسی خلیفہ نے، کسی نے نہیں، نہ کسی حاکم نے، نہ کسی بادشاہ نے، کسی نے نہیں۔ اگر کہا ہے تو اہل بیت نے کہا ہے ہم تمہاری بخشش کرائیں گے، اللہ اکبر، ہم تمہاری بخشش کرائیں گے۔ اور اس کا اندازہ اگر لگانا ہے تو کربلا کا میدان ہے جو ہمیں اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے، توجہ دیجیے گا، ہمیں اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ حسین جب کربلا کے لیے نکلتے ہیں، مدینے کو ترک کرتے ہیں، مدینے کو چھوڑتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، اور اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کروں اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کروں۔ توجہ دیجیے، کیا فقرہ ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اپنے نانا کی سیرت، اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو زندگی دینے کے لیے حسین نکلے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، حسین زندگی تقسیم کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ حسین دنیا انسانیت میں زندگی بانٹ رہے ہیں۔ کون ہے جو حسین سے زندگی لینا چاہے؟ توجہ دیجیے گا، ما حاصل ہے میری گفتگو کا، اور میں بس زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ توجہ دیجیے گا کہ ہم امام حسین کی بارگاہ میں اگر ہیں تو امام آواز دے رہے، کون ہے جو ہم سے زندگی لے؟ جنہوں نے سمجھ لیا کہ حسین زندگی بانٹ رہے ہیں، انہوں نے دنیا پر ٹھوکر ماری، حسین کی بارگاہ میں آ گئے۔ مکے سے نکلے تو ظہر خین ساتھ آ گئے، آگے بڑھے تو وہب ساتھ ہو گئے۔ کلمہ گو نہیں ہے وہب، دوسرے مذہب کا، لیکن جان گیا کہ یہ فاطمہ کا لال زندگی بانٹنے کے لیے نکلا ہے۔ اب اگر موت سے بچنا ہے اور زندگی کو لینا ہے تو بارگاہ حسینی میں جانا ہوگا، لہذا بارگاہ حسینی میں وہب آ گئے۔ توجہ دیجیے گا، کربلا حسین پہنچے، اور جب حسین کربلا پہنچ گئے، عاشور کی شب آئی، حسین نے پھر اعلان کیا، کوئی ہے جو ہم سے زندگی لے؟ حر نے آ کر بتا دیا کہ ادھر زندگی ہے، جدھر چھوڑ کر آ رہا ہوں ادھر موت ہے۔ یہ حسین ہے جو زندگی بانٹ رہے کربلا کے میدان میں۔ اور یہیں تک نہیں، اعلان کیا حسین نے، کہا دیکھو یہ دنیا، یہ حکومتیں، یہ طاقتیں ہمارے سر کو قلم کر سکتی ہیں، ہم سے زندگی نہیں چھین سکتی۔ یہی بنیاد ہے کہ نو کے نیزہ پر آنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر کر بتایا ہم زندہ ہیں، زندگی دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حسین ہے جو زندگی دینے کے لیے آئے۔ کیسے زندگی عطا کی؟ کیسی زندگی عطا کی؟ جو اس بارگاہ میں آ گیا، اور کچھ نہ تھا، قدموں میں آ کر سر رکھ دیا، علیہ السلام ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ یہاں سے سمجھیے کہ اہل بیت کی منزل کتنی بلند ہے۔ ان کے دروازے پر ہم آ تو جائیں، جب ان کے دروازے پر خلوص سے آ جائیں گے تو عزیزان گرامی ہمیں زندگی مل جائے گی۔ ایک فقرہ اور دیکھیے، میری بات شاید نامکمل رہ جائے، ماہ رمضان ہے، ماہ صیام ہے، ماہ رمضان المبارک ہے، ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں کو سکون مل جائے۔ ہم سے ہوا ہے تو رب کریم نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے رکھا ہے، توبہ کا دروازہ رکھا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، پھر کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو عرض کروں گا کہ کون سی چیزیں ہیں جو اہل بیت کو اس دنیا کی پسند ہیں۔ اس میں سے ایک توبہ ہے جو اہل بیت کو سب سے پہلے نکلے، اور ایک وہ آنکھ آنسو کا وہ خطرہ جو توبہ مانگتے ہوئے نکلے۔ کہا کہ یہ دونوں خطرے وہ ہیں جو انسان کو پاک و پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ ہم بارگاہ امامت میں عرض کرنا، مولا ہم گناہگار ہیں۔ اہل بیت آواز دیتے، گناہگار ہو رب کریم سے توبہ مانگو، وسیلہ ہم ہیں، آئیے ان کے وسیلے سے۔ اس لیے کہ ماہ صیام ہے، اس لیے یہ روایت نقل کر رہا ہوں، بارہا کی سنی ہوئی ہے، لیکن اس لیے کہ ایصال ثواب ہو سکے۔ ایک ایسے مرحوم کی مجلس ہے کہ جو بے انتہا مولائی، دیندار، ایماندار، مخلص،
لہٰذا اس روایت کو پیش کر ربط مصائب، اسی سے ربط مصائب ہے۔ ایک حبش کا رہنے والا شیخ مفید علیہ رحمہ نے اس واقعے کو تحریر کیا اور علماء تشریف فرما ہے یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں تحریر ہوا ہے۔ حبش کا رہنے والا غلام بارگاہ امامت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ میں اپنے لیے، اپنے ضمیر کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنے جوان بھائیوں کے لیے روایت سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے لیے موقع ہے، ہم اس دنیا میں ہیں، ابھی موقع ہے، آنکھ بند نہیں ہوئی ہے، موقع ہے۔ آئیں اہل بیت کو وسیلہ بنائیں، اہل بیت کو وسیلہ بنانے کے بعد ان سے توبہ کریں۔ تو عزیزان گرامی اگر ہم نے توبہ کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیا، رب کریم آواز دیتا ہے ہم تمہیں طیب و طاہر بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حبشی غلام آتا ہے، مولا ہم سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کہا مولا میں نے چوری کی ہے۔ چند لفظیں ہیں، جلدی جلدی سماعت فرما لیجئے۔ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ مولا میں نے چوری کی ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے، کہتا ہے یہ شخص مولا سے کہے یا امیر المومنین، جس کی چوری کی ہے اسے پتہ نہیں ہے مگر میں نے چوری کی ہے، میں گناہ گار ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اسی لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے طیب و طاہر بنا دیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا فقرہ ہے۔ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں اپنے گناہ کو قبول کرتا ہوں۔ جب اس نے 3 مرتبہ قبول کیا تو مولا نے کہا تو جانتا ہے کہ اس گناہ کی سزا کیا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں، میری انگلیاں خطا کر دی جائیں گی، بس توجہ دیجیے کہ میری انگلیاں خطا کر دی جائیں گی۔ کہا اقرار کر رہا ہے؟ کہا اقرار کر رہا ہوں۔ مولا نے حکم دیا، انگلیاں خطا ہو گئیں۔ توجہ دیجیے گا، انگلیاں خطا ہو گئیں۔ جب انگلیاں خطا ہو گئیں، صاحب معرفت تھا، انسان کا صاحب معرفت ہونا بھی ضروری ہے۔ صاحب معرفت تھا، کٹی ہوئی انگلیوں کو بیکار نہ سمجھا، ان کو بھی اٹھا لیا اور اپنی ہتھیلی پہ رکھ لیا اور ہاتھ کو پکڑ کر دربار امامت سے باہر آیا۔ شیخ مفید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ چوراہے پر آنے کے بعد کہتا ایھا الناس اعلموا وافہموا، اے لوگو جان لو، سمجھ لو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا ہو اس کی طرف کون متوجہ نہ ہو؟ سب متوجہ ہو گئے۔ چوراہے پر ہجوم، لوگ اکٹھا ہیں۔ بھائی کہ بتا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا، تیرا خون کیسے نکل رہا ہے، کیا ہوا، کیا صورتحال ہوئی ہے، اور تو کیا بتانا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ دیکھیں اس کے فقرے ہیں، یا ایھا الناس اعلموا وافہموا، جان لو سمجھ لو۔ توجہ دیجیے گا، جان لو سمجھ لو۔ استاد آغا فاضل موسوی مشہدی فرماتے ہیں کہ جو وافہموا ہے یہ اس لیے تھا تاکہ وہ لوگوں کو یہ سمجھا دے کہ دنیا پہچان لے کہ امیر المومنین کون ہیں۔ توجہ دیجیے گا، امیر المومنین کون ہیں؟ روایت بتاتی ہے کہ لوگ اکٹھا ہو گئے، جمع ہو گئے۔ کہا بھیا بتا تو صحیح، تیرا ہاتھ یہ کٹا کیسے، انگلیاں کس نے کاٹی، خون کیسے بہ رہا ہے؟ کہا میں نے یہی بتانے کے لیے تمہیں یہاں اکٹھا کیا، جمع کیا، بتا کس نے کاٹی ہے؟ کہا میری انگلیاں اس نے کاٹی ہے جو کائنات کا امیر المومنین ہے، جو اسد اللہ غالب ہے، جو باب مدینۃ العلم ہے، جو تحت الثری کا عالم ہے، جو جبرائیل کا استاد ہے، جو حلال مشکلات ہے، جو خیبر کا فاتح ہے، جو درجات کی بلندی ہے، ذی القربہ کا مصداق ہے، رہبر انسانیت ہے، زاہد بے مثال ہے۔ فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ کس کے فضائل بیان ہو رہے ہیں؟ جس نے انگلیوں کو خطا کیا۔ توجہ دیجیے گا، بھئی ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے بھیا یہ تو بتا جس نے تیری انگلیوں کو کاٹا ہے اسی کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ بھئی شخص نے کہا میں تمہیں یہی بتانا چاہتا ہوں، جس نے میری انگلیوں کو کاٹا ہے میں اسی کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا تو دیکھ رہا ہے کہ میرے ہاتھ سے خون بہ رہا ہے، انگلیاں کٹی ہیں، مجھے اذیت ہوئی ہے، تو صرف اتنا دیکھ رہا ہے، میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے میری انگلیوں کو کاٹا تھا، توجہ دیجیے گا، جس نے میری انگلیوں کو کاٹا ہے میں اس کی بارگاہ کا گنہگار ہوں۔ توجہ دیجیے گا، میں اللہ کا گنہگار ہوں، اس نے مجھ گنہگار کو میری انگلیاں قطع کر کر طیب و طاہر بنا دیا ہے۔ تو جس نے مجھے طیب و طاہر بنا دیا ہو، اگر اس کی مدح نہ کی جائے تو کس کی مدح کی جائے؟ اللہ اکبر۔ جیسی شخص نے کہا، ایک شخص چاہنے والا وہاں کھڑا تھا بس، جس کے لیے میں نے زحمت دی تھی کہ اگر ہم سے گناہ ہو تو آئیں دربار امامت پہ۔ دربار امامت کھلا ہوا ہے، ہمیشہ کھلا ہوا ہے، قافلہ حسینی ہمیشہ چل رہا ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو انک قد اقمت الصلاۃ، زیارت وارثہ کے فقر ہیں۔
جو مستقبل کے اوپر دلالت کرتے ہیں، حال سے مستقبل کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے امر بالمعروف کیا، آپ نے نہی عن المنکر کیا، آپ نے انسانیت کو زندگی عطا کی۔ یہ ہم کہاں گواہی دے رہے ہیں؟ ہر شب جمعہ امام حسین آواز دیتے ہیں کہ قافلے حسینی میں شامل ہونا چاہتے ہو، آج بھی قافلہ رواں دوا ہے، نماز قائم کرتے رہو، حسینی قافلے میں آ جاؤ گے، امر بالمعروف کرتے رہو، حسینی قافلے میں آ جاؤ گے، دیندار بنتے رہو، حسینی قافلے میں آ جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، ایک شخص وہاں سے چلا، ادھر تانا دیا اس نے کہ تو نے جس نے انگلیاں کاٹی اور اسی کا قصیدہ بیان کر رہا ہے۔ ایک شخص وہاں سے چلا جو چاہنے والا، دربار امامت میں آیا، مولا کہاں کیا بات ہے، کہاں پر آیا، کہاں پر آیا، کیا بات ہے؟ کہا مولا جس کی انگلیاں کاٹی ہیں حبش کا رہنے والا غلام۔ بولا ہاں، بولا وہ چوراہے پر کھڑے ہو کر آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے، لوگ اس کو تانا دے رہے ہیں۔ محبت امام امیر المومنین کی محبت، اللہ اکبر، اپنے چاہنے والوں سے کتنی، ہر امام اپنے چاہنے والوں سے کتنی محبت کرتا ہے، توجہ دیجیے گا۔ مولا لوگ اسے تانا دے رہے ہیں جس کی انگلیوں کو آپ نے کاٹا، وہ آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ شیخ مفید علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام کے چہرے پر شکن آئی، پیشانی پر شکن آئی، اور قریب میں بیٹھے ہوئے امام حسن، اور اب جو جملہ کہا ہے تو نسلی بنیادوں کو امیر المومنین نے ڈھایا۔ ہمارے یہاں کس کو بھائی کہا جاتا ہے؟ جو برابر کا ہو۔ اگر کوئی ایک غریب ہے ایک امیر ہے تو کوئی بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام ایک قانون بیان کر رہے ہیں، کون بھائی ہے؟ امام حسن کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اے بیٹا حسن بیٹھے ہو، جاؤ اپنے چچا کو بلا کر لاؤ۔ اللہ اکبر، جاؤ اپنے چچا کو بلا کر لاؤ۔ امام حسن اٹھے، کیا کہا؟ چچا کو بلا کر لاؤ۔ کون چچا؟ وہ حبش کا رہنے والا غلام، چچا کو بلا کر لاؤ۔ امام حسن پہنچے چوراہے پر، اور ایک مرتبہ کہا چچا چلیے بابا بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی حج کے غلام نے سنا قدموں میں گر گیا، اور گرنے کے بعد کہتا مولا آپ کے غلاموں کا غلام اگر میں بن جاؤں تو میرے لیے یہ سعادت ہے۔ آپ مجھے چچا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ سند میں نے نہیں دی ہے، میرے بابا نے عطا کی ہے۔ یعنی امیر المومنین نے یہ بیان کر دیا جو طیب و طاہر ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہمارا بھائی ہے جو طیب و طاہر ہے۔ امام حسن نے ہاتھ کو پکڑا، چلے دربار امامت میں آئے، بات تمام ہو گئی، دربار امامت میں آئے، مولا نے دیکھا۔ شیخ مفید علیہ رحمت تحریر فرماتے ہیں پھر کیسا لگ رہا تھا جیسے معراج پر رسول جا رہے تھے اور رب کریم آواز دے رہا تھا آجا میرے قریب آجا۔ ایک آقا اپنے غلام کو بلا رہا تھا۔ ادھر امیر المومنین کے دربار میں یہ شخص پہنچا، مولا اٹھ گئے اپنی مسند سے، آجا میرے بھائی میرے قریب آجا، آجا میرے بھائی میرے قریب آجا۔ بھائی جب قریب آ گئے کہا بیٹھ جا، اور اس کے بعد امام نے مصلی بچھایا۔ توجہ دیجیے گا، امام نے مصلی بچھایا، اور ایک مرتبہ مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز کی نیت سے کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ روایت بتاتی ہے ادھر مولا کائنات نے کہا اللہ اکبر، ادھر دربار میں نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگی، اس کی انگلیاں جڑ گئیں۔ توجہ دیجیے گا، اس کی انگلیاں جڑ گئیں، امام نے نماز تمام کی۔ ایک شخص دربار امامت میں پھر کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد دست ادب جوڑ کر کہا مولا اتنا بتا دیجئے اس کی انگلیاں کاٹی کیوں تھیں، جوڑی کیوں ہے؟ بس یہ میرا فقرہ تھا جس کو میں پہنچانا چاہ رہا تھا۔ مولا یہ بتا دیجئے کہ اس کی انگلیاں کاٹی کیوں تھیں، جوڑی کیوں ہے؟ مولا نے فرمایا وہ تقاضائے الہی تھا، عدل الہی کا تقاضا تھا کہ اس کی انگلیاں کاٹی جائیں۔ گنہگار تھا لہٰذا اس کی انگلیاں کٹ گئیں، کاٹی گئیں۔ کہا مولا جوڑی کیوں ہے؟ کہا یہ تقاضائے محبت ہے، یہ تقاضائے محبت ہے۔ اے میرے مولا آپ کے اس فقرے سے کم از کم اتنا تو معلوم ہو گیا، آپ کے چاہنے والے کو اگر سزا ملے گی تو وقتی ملے گی، جزا ملے گی تو ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ ایک صلوات بھیج دیجئے بر محمد و آل محمد پر۔ بس 5 منٹ کے لیے آنکھوں میں آنسو اگر آ جائیں تو یہی مال مجلس ہے۔ کربلا نے ہمیں قضیہ موت اور حیات بتایا ہے۔ موت کیا ہے، حیات کیا ہے؟ عزیزان گرامی، کربلا کا میدان ہمیں آواز دے رہا ہے۔ ایک فقرہ کرنے سارا لب لباب، اطاعت پروردگار کا نام حیات ہے، نافرمانی پروردگار کا نام موت ہے۔ کربلا کے میدان میں اس کو حسین نے واضح کیا، جو نافرمان تھے وہ موت کی گھاٹ اترتے رہے، جو مطیع پروردگار تھے انہیں ہمیشہ کے لیے حسین زندگی تقسیم کرتے رہے۔ ایسے ہی نہیں، دکھا دیا
یہ تمہاری زندگی ہے، اللہ اکبر، اس دنیا سے جانے سے پہلے دکھا دیا۔ کیوں؟ میں ایک فقرہ کہا کرتا ہوں، عمر سعد نے کہا تھا نا، جنت ادھار سودا ہے اور حکومت رہ نقد سودا ہے۔ شاید حسین اسی وجہ سے شب عاشور سب کے مقام دکھا رہے تھے، جنت ادھار سودا نہیں ہے، نقد سودا ہے۔ اللہ اکبر، حسین، شب عاشور، الامان، الحفیظ، دعائیں، مناجات، عبادات، عدیہ، رب کریم سے ملاقات کا شوق، اور اب ہر ایک ہے جو چاہنے والا خوش ہے۔ اللہ اکبر، ایسی خوشی کبھی دیکھ ہی نہیں گئی جیسے شب عاشور تھی۔ چاہنے والوں کے چہرے منور تھے۔ کیوں منور تھے؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ زمان جو ہے ہمارے لیے عائل ہے کہ ہم کس طرح بارگاہ خداوندی میں پہنچیں اور اپنے مقام تک پہنچیں۔ عاشور کی صبح نمودار ہو گئی، حسین نے اپنے چاہنے والوں کو نگاہ بھر کر دیکھا۔ اللہ اکبر، حسین دیکھ رہے تھے، مقتل حسین کے فقرے ہیں، حسین ایک ایک چاہنے والے کے چہرے کو دیکھتے جاتے تھے۔ ارے وہ کیسے چہرے تھے؟ وہ حسین کے لیے اتنے عظیم چہرے تھے کہ جس کے لیے مدینے کا رخ کر کر حسین نے آواز دی تھی، نانا جیسے چاہنے والے مجھے ملے ہیں، نہ آپ کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا حسن کو ملے۔ ایسے چاہنے والے چہرے کو دیکھ رہا ہے حسین، ایک ایک کو بھیجتے جاتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم تقبل ھذا القربان، اے پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول فرما لے، میرے اس بھائی کی قربانی کو قبول فرما لے، میرے مسلم کی قربانی کو قبول فرما لے، میرے حبیب کی قربانی کو قبول فرما لے۔ ایک ایک چاہنے والے کو قربان حسین کرتے چلے جاتے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ اب تک چاہنے والے قربان ہو رہے تھے، اس کے بعد ان کی باری آئی جو گود کے پالے تھے، ان کی حسین قربانی دیتے رہے۔ اے رب کریم، یہ میرا علی اکبر ہے، یہ میرا قاسم ہے، یہ میرے آنو محمد ہے، اے پروردگار یہ میرے برابر کا بھائی ہے جس کی قربانی تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ حسین سب کی قربانی پیش کر چکے، اللہ اکبر، سب کی قربانی پیش کر چکے۔ اب وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین یک و تنہا، حسین یک و تنہا، ہر ایک مرتبہ جب حسین یک و تنہا ہے، در خیمہ پر آئے اور آنے کے بعد آواز دی، اے زینب و کلثوم تم پر ہمارا آخری سلام۔ ارے بہن نے جیسے ہی بھائی کی آواز کا سنا تڑپ گئی، اے بھیا خیمے میں آ جاؤ، اللہ اکبر، اے بھیا خیمے میں آ جاؤ۔ بیبیاں رخصت ہونا چاہتی ہیں، حسین خیمے میں پہنچے۔ مقتل حسین کے پھر فقرے ہیں کہ جناب زینب نے کہا، اے بیبیوں میرا بھائی صبح سے یہ وقت آ گیا، لاشوں پر لاشیں اٹھا کر لا رہا ہے، اے بیبیوں گھیرا بنا کر کھڑی ہو جاؤ تاکہ میرا بھائی تم سے رخصت ہو لے۔ روایت بتاتی ہے بیبیاں گھیرا بنا کر کھڑی ہو گئی، حسین ایک ایک بیوی سے رخصت ہوتے گئے، آخر میں کہا حسین شرمندہ ہے، اور یہ کہنے کے بعد کہا زینب آؤ چلو میں اپنے بیٹے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اپنے لال سید سجاد سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اور تم سب کو سید سجاد کی سپردگی میں دینا چاہتا ہوں۔ روایت بتاتی ہے زینب آگے آگے، حسین پیچھے پیچھے سید سجاد کے خیمے میں داخل ہوئے۔ زینب نے شانہ ہلایا، اے سید سجاد اٹھو، دیکھو تمہارے بابا آئے ہیں رخصت آخر کے لیے۔ روایت بتاتی ہے سید سجاد نے آنکھوں کو کھولا، سامنے بابا کھڑے ہوئے ہیں خون میں نہائے ہوئے۔ مقتل لکھتا ہے کہ پہلی نظر میں سید سجاد پہچان نہ پائے، سید سجاد پہچان نہ پائے۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ آواز دی، اے پھوپھی اماں یہ خون میں نہائے ہوئے۔ امام حسین کہتے ہیں میرے لال یہ تیرا باپ حسین ہے، یہ سینے پہ علی اکبر کا خون ہے، یہ بازو پر عباس کا خون ہے، اے میرے لال آپ تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حسین نے وصیتیں کرنا شروع کی، رموز امامت عطا کیے، اور اس کے بعد عجیب فقرہ ہے جو مقتل نے لکھا۔ حسین کہتے ہیں اے سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا، شیعتنا منی
السلام میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد یہ اشعار جو پڑھے جاتے ہیں، شیعتی مہما شربتم معاذ فاذکرونی اور سمیتم بے غریب اور قتیل فندبونی۔ اے سید سجاد، ارے جب مدینے جانا میرے چاہنے والے ملے تو ان سے کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ عزادار ہو جاتے وقت حسین آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ روایت بتاتی ہے سیدہ کا لال بیٹے سے رخصت ہوا، میدان میں آیا، نظرہ شمالاً و یمینا، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں، کوئی نظر نہیں آتا، آواز دی اے بھیا عباس آؤ سوار کراؤ، اے علی اکبر آؤ سوار کراؤ۔ ارے زینب آگے بڑھی، بھائی کو سوار کرایا۔ بس میں دو فقرے اور یہیں پر مصائب کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ روایت بتاتی ہے حسین میدان میں آ گئے، جنگ کی ہزاروں کوفیوں کو فنار کیا۔ نہر کے کنارے جب پہنچتے ہیں، یہ 7واں حملہ تاریخ نے لکھا ہے، حضرت عباس کے سرہانے پہنچے، دیکھا برابر کا بھائی شانے کٹائے ہوئے سو رہا ہے، اترے اپنے اسپِ باوفا سے، بھائی کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اے بھیا اٹھو، ارے اپنے بھائی کی جنگ دیکھو۔ حسین یہ کہہ کر اٹھتے ہیں، ارے تم نے میرے شیر کو مار ڈالا، ارے تم نے میرے بھائی کو قتل کر دیا۔ حسین حملے پہ حملہ کرتے جاتے ہیں، زینب دیکھتی جاتی ہے، لیکن وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ آواز آئی، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف پلٹا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ سیدہ کے لال نے چلتی ہوئی تلوار نیام میں رکھی، اب کیا تھا، بھاگی ہوئی فوج پلٹی، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، سیدہ کا لال گھوڑے پر ڈگمگا رہا تھا، زینب آواز دے رہی تھی، ارے میرا بھیا مارا جا رہا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ رب کریم ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ جو بیماری وبا پھیلی ہوئی ہے، پروردگار ہم سبھی مومنین و مومنات کو اس سے محفوظ رکھ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین و مومنات اس وبا میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کو جوار ائمہ معصومین علیہم السلام میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تو نے اس مجلس کا ثواب جو معین فرمایا ہے، مرحوم حسین عباس آبدی ابن احمد علی آبدی کی روح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو عالی فرما، ان کی مغفرت فرما۔ رب کریم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مریض ان کو شفاء کلی مرحمت فرما، جو مقروض ان کے قرضے کی ادائیگی فرما، جو بے روزگار ان کو روزی عنایت فرما۔ رب کریم ہمیں حج زیارات سے مشرف فرما۔ رب کریم روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، ان کے محافظین کی حفاظت فرما، جس راہ میں شہادت پائے ہیں ان کے درجات کو عالی فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اے رب کریم زمانہ پرآشوب ہے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، آمین یا رب العالمین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم حسین عباس آبدی ابن احمد علی آبدی کی روح کو ایصال فرما۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یہ رنگ میں نالا ہے، یہ رنگ میں نالا ہے، ابر میں حسرتوں کا پالا ہے، ماں کا یہ رنگ میں نالا ہے،
ہائے جھولا موت کے آدو ہائے جھولا اجڑنے والا ہے دے دیا ماتا یہ رن میں نالا ہے ایک ماتا یہ رن میں نالا ہے دے دیا شے کی گود میں نے یہ نہ سمجھو کی گود میں نے یہ نہ سمجھی تھی چھٹنے والا ہے کم سنی میں ماں کا یہ رن میں نالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے کم سنی میں غضب کی تھی موت میں غضب کی تھی موت کو ہنس کے رنگ میں ٹالا ہے ہائے ظالم ماں کا یہ رن میں نالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے ہائے ظالم نے یہ نہیں سوچا مانے عالم نے یہ نہیں سوچا مان کن محنتوں سے پالا ہے جانے ماں کا یہ رن میں نالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے جان لے لی دیا نہیں پانے دیا نہیں پانے یہ طریقہ یہاں نرالا ہے ماں کا یہ رن میں نالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے صدر قسمت کا کیوں کرو شکوا قسمت کا کیوں کرو شکوا ہو رہے گا جو ہونے والا ہے ماں کا یہ رن میں نالا ہے ایک ماں کا یہ رن میں نالا ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ حیدری یا علی